پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی کی مذمت، اسرائیلی حملے عالمی قانون اور ضمیر کی توہین ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایسا کہا ہے۔ اسرائیلی کارروائی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ایرانی خود مختاری ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملے کی عالمی قانون اور انسانی ضمیر کی توہین ہے۔ نائب وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی کارروائی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ تو ایکس پر انہوں نے اپنے اس پیغام میں ایسا کہا ہے کہ strongly condemn پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ strongly condemn کیا گیا ہے، شدید مذمت کی گئی اپنے ایکس پیغام میں۔ نائب وزیر اعظم نے ایسا کہا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کارروائی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے وہ بھی سوا کے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، ایران پر اسرائیل کا حملہ ناقابل قبول اور بلا جواز ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے منافی ہے۔ ترجمان نے ایسا کہا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تو ایران پر اسرائیل کا حملہ ناقابل قبول اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، ایک بار پھر چلتے ہیں معزز پینلسٹ کی جانب، جوہر سلیم صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ جوہر صاحب، جیسے کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی جو یہ سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے بڑا اہم ہے اور اس حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی اپنے ڈسکشن میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کے صریحاً خلاف ورزی ہے، منافی ہے، اور بالخصوص جو آرٹیکل 51 ہے، چاہیں گے کہ اس پر اگر ہو سکے تو آپ بہتر روشنی ڈالیں۔ اس کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے، پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد جو ایوالونگ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ 100 ڈرونز جو ہے وہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے اب داغے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جوابی حملے کے تناظر میں اب یہ سچویشن آگے کس طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی؟ جی، جس طرح میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تو اس پہ ایک لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اس ایشو پہ، اور وہ یہ تھی کہ اور ابھی بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مذاکرات کے ذریعے ایک پیسفل ڈائیلاگ کے ذریعے ہے اور اس میں کسی قسم کی جو ملٹری ایکشن ہے یعنی اسٹرائکس ہیں، کائنیٹک ایکشن ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کی، فارن منسٹر کی اور جو اسپوکس پرسن کی ہیں، تو اس میں سب میں بہت واضح طور پہ یہ کہا گیا، اس کو کنڈیم بھی کیا گیا ہے۔ کنڈیم اس لیے کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جس سے آپ خود مختاری اور ظاہر ہے آپ کی جو ایک سالمیت ہوتی ہے ایک ملک کی، اس کی یہ نفی کرتا ہے، یہ ایک حملہ ایک جارحیت ہے اس حساب سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یو این چارٹر میں بالکل جو ہے، ایک تو خیر یو این چارٹر بالکل صریحاً روکتا ہے اس قسم کے کسی اقدام سے، اور دوسری طرف پھر سیلف ڈیفنس کا رائٹ بھی دیتا ہے اگر کسی ملک کو کے اوپر اس طرح حملہ ہو۔ وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میں نے کہا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل لا بھی اپنی جگہ پہ ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں یا یو این جی اے میں جو ہوگا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اس وقت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری جو ہے کیپیبلٹی وہ کیا ہے ایران کی اور اسرائیل کی کیا ہے۔ ایران کے پاس جو قوت ہے ایک تو ریٹیلیشن کی، تاکہ اسرائیل کو جواب ایک بفٹنگ رپلائی دے سکے، ایک ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رپلائی رسپانس اس چیز کی وہ کیا ہے، اور دوسری اس چیز کی کہ ان کے پاس اسرائیل کی اگر اس کے بعد پھر اگر وہ کرتے ہیں اور پھر اسرائیل دوبارہ سے کوئی اسٹرائکس کرتا ہے تو ان کو روکنے کے لیے اس کی ڈیٹرنس جو ہے، ان کے ایئر ڈیفنس جو ہے سسٹم کیا ہے، باقی ان کے پاس جو بھی اپنی ملٹری اکوپمنٹ ہے یا ملٹری پرویس ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں کوئی اس وقت جو ہے اسرائیل کی اور جو ایران کی اگر فوجی طاقتوں کا موازنہ کیا جائے تو اس میں اسرائیل کو ایک واضح برتری حاصل ہے۔
اسرائیل کے پاس بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ان سی ہے، اور پھر آج کل جو انٹیلیجنس جس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا جس طرح کی ٹیکنالوجی انہوں نے حزب اللہ کے خلاف استعمال کی، جس طرح کی ٹیکنالوجی انہوں نے ایران میں استعمال کی سے پہلے جو ہے ٹارگیٹڈ اسسینیشنز کے لیے، تو اور پھر جس طرح کی ان کی ابھی بھی جب سٹرائکس ہیں تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی پریسائز سٹرائکس تھیں. جو ایران کی ٹیکنالوجی ہے اس کے مقابلے میں وہ ظاہر ہے اس لیول کی نہیں ہے، بیکاز ایران بہت عرصے سے سینکشنز کو فیس کر رہا ہے. وہ دنیا کی جو اس وقت کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں ڈیفنس کی، ان سے بالکل جو ہے ایران محروم رہا ہے بہت سالوں سے، اور جو بھی ان کی کیپیسٹی ہے وہ انڈیجنس ہے. آپ یا تھوڑے بہت کچھ ملکوں نے ان کو اگر مدد دی ہے وہ بھی اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ چیز جو ان سی ہے اب پلے آؤٹ ہوگی اگلے کچھ دنوں میں. اس چیز کا اور بھی واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ جو صلاحیت ہے ایران کی ریٹیلیشن کی وہ کتنی افیکٹو ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو اسرائیل کی جو ہے اگر وہ دوبارہ سے ایران پہ اسی طرح جارحیت کرتے ہیں تو ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور بات اس پہ آ جائے گی. باقی تو پھر جو بھی ہے وہ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، ان ایکشن آ جائے گی. بہت سارے ملک اس چیز کی کوشش کریں گے کہ یہ سچویشن جس طرح بھی ہو اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا، چائنا بھی ہوگا، رشیا بھی ہوگا. پاکستان کا ایک اہم کردار ہے اس خطے میں. پاکستان کے جو بیانات آئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم بھی جو ہے اسی چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ سچویشن ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے اور اس طرح کی جارحیت جو ہے ریپیٹ نہ ہو. اور باقی بھی اس طرح کے بیانات آپ نے دیکھا مشرق وسطیٰ سے جو ہے خلیجی ممالک سے بھی آئے ہیں، سعودی عرب سے جو دوسرے ملک ہیں وہ بالکل ان کی بھی پالیسیز پہ واضح ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے نا جو سفارتکاری ہے اگلے دنوں میں آپ بہت ہی انٹینس قسم کی دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جو ہے کینیٹک ایکشنز بھی دونوں ملکوں کی طرف سے شاید کچھ دیر وہ کنٹینیو کریں. تو لیکن یہ بالکل جس طرح ہماری سٹیٹمنٹس میں یہ بات بھی سامنے ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ہمارے اس خطے کے لیے اور پھر دنیا کے لیے بھی بہت سے، کیونکہ اگر یہ چیز جو سی ہے زیادہ پھیلتی ہے اور اس کا جو اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ بھی دیکھیں. پھر یہ کہ یہ ایسی چیز ہے نا پھر جسے پوری دنیا میں جو مختلف ممالک میں جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بھی اراؤز ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ڈیمونسٹریشنز میں، اور اس کے باقی اور جو ہے کیا کس قسم کے ہم ریپرکشنز دیکھتے ہیں. یہ بات بالکل آپ کی جوہر سلیم صاحب درست ہے کہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ صورتحال بہت زیادہ ٹینس ہے، صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے، اور یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. فیض رحمان صاحب آپ سے بھی یہی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی ہے. پاکستان نے تو اپنی واضح طور پر کلیئر لائن دے دی ہے، ڈائریکشن دے دی ہے کہ جارحیت کے ہم خلاف ہیں اور خطے میں امن کے خواہاں ہیں. یہی پالیسی ہے پاکستان کی، اور پاکستان نے ہمیشہ سے ہی یہی پالیسی پوری دنیا کے لیے بھی رکھی ہے کہ جہاں پر بھی جارحیت ہوئی پاکستان نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور امن کی خواہش کو پاکستان نے ہمیشہ سے ہی پروموٹ کیا ہے. تو پاکستان نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے. فیض صاحب بالکل دیکھیے جو پاکستان کا بیان ہے اگر اس سے کم ہوتا تو مایوسی ہوتی. یہ بالکل ایک متوقع بیان ہے، یہی توقع کی جا رہی تھی کہ اتنا ہی بھرپور ایک ریئیکشن دیا جائے. لیکن دیکھیے یہ صرف ایک ظاہر ہے کہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک بھی، یعنی اس میں صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے، سوائے ایک سفارتی کوشش کے اور کچھ نہیں